السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطر کے اندر جو فیفا ورلڈ کپ منعقد کیا جا رہا ہے اس کی چرچا جو ہے پوری دنیا کے اندر ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا اس کے بارے میں بہت ساری خبریں ہیں جو شیئر کی جا رہی ہیں، بہت ساری ویڈیوز ہیں جو اس پر بنائی جا رہی ہیں، اور اس کی چرچا کیوں نہ ہو، کیونکہ قطر نے کام ہی کچھ ایسا کیا ہے۔ اب تک جتنے بھی ورلڈ کپ ہوئے ہیں اس پر جتنا خرچہ ہوا ہے نا، اکیلا یہ ورلڈ کپ اور پچھلے جتنے ورلڈ کپ ہوئے ہیں اس کا خرچہ برابر بیٹھ رہا ہے۔ قطر نے اس پر بڑی محنت کی ہے، اور سب سے خاص بات یہ پہلا ورلڈ کپ ایسا ہے کہ جس کا آغاز، جس کی اسٹارٹنگ، جس کا افتتاح قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ کیا گیا، اور قطر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس فیفا ورلڈ کپ کے ذریعے کمائی تو کرے گا قطر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس خوبصورت انداز میں پوری دنیا کے اندر اسلام کی خوبصورت تعلیم کو قطر نے پیش کیا ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اور جو دشمنان اسلام ہیں وہ پریشان ہیں، وہ پاگل ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے بھائی، یہ کیا چل رہا ہے، ہم تو اتنی محنت کر رہے تھے اور قطر نے جو ہے نا ہماری ساری محنتوں پر پانی پھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیثیں جگہ جگہ لگائی گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیم کو پوری دنیا کے اندر پہنچانے کے لیے آپ دیکھیں ذرا کہ جب فیفا ورلڈ کپ پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے گا تو اس فیفا ورلڈ کپ کے ذریعے اسلام کی خوبصورت تعلیم گھر گھر تک پہنچ جائے گی۔ میں آپ لوگوں کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اسلام کو سمجھتے ہیں کہ بس اسلام 5 وقت کی نماز پڑھ لو، سال میں روزے آئیں، رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھ لو، ہے نا، اور کرتا پاجامہ پہن لو، ہم بس 4 چیزوں کو اسلام سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں اسلام کا حصہ تو ہیں، لیکن یہ مکمل اسلام نہیں ہے۔ مکمل جو اسلام ہے وہ صبح سے شام تک کی ہماری زندگی، پیدائش سے لے کر موت تک جو ہماری زندگی ہے اس کو اسلام کے مطابق گزارنا، یہ مکمل اسلام ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ میرے عزیز بھائیوں، آج جب ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آپ کا صبح سے شام تک جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا پیشہ ہو، جو بھی آپ کا کام ہو، دنیا کی ہر چیز آپ اس کو اسلام کے مطابق کرنے کی کوشش کرو، تو لوگ کہتے ہیں ارے صاحب یہ پاسبل نہیں ہے، وہ تو 1400 سال پرانے طریقے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی وہ 1400 سال پرانی تھی، آج کل زمانہ چینج ہو گیا ہے، پاسبل نہیں ہے اسلام پر عمل کرنا، اسلام کے مطابق ڈریس پہننا، اور اسلام کے مطابق کھیلنا، اسلام کے مطابق جاب کرنا، اسلام کے مطابق پوری زندگی اپنی گزارنا آج کل کے ٹائم میں پاسبل نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کا مائنڈ بن چکا ہے۔ اور قطر کے اندر جو فیفا ورلڈ کپ منعقد کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے پوری دنیا نے اس بات کو تو سمجھ لیا ہے کہ اسلام کے مطابق ہماری ہر چیز ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو اسلام کے مطابق کرنا چاہیں۔ دیکھیے اسلام کھیلنے سے منع نہیں کرتا، اسلام جو دنیا کے اور کام ہیں اس سے منع نہیں کرتا، ہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ حلال کے دائرے میں جائز طریقے پر اس کام کو کرو۔ فیفا ورلڈ کپ منعقد کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیے قطر نے جو اسلامک رولز ہے اور جو قطر کا وہاں کی جو گورنمنٹ کے اصول اور ضابطے ہیں، وہاں کی جو تہذیب ہے اس کے مطابق شراب بین، کیونکہ شراب کے بہت سارے نقصانات ہیں، وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ شراب پینے کے بعد آدمی کا کیا حال ہوتا ہے۔ شراب بین، گندے کپڑے، خراب کپڑے، ہم جنس پرستی اور جتنی بھی غلط طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سب بین۔ اور پھر قرآن مجید سے فیفا ورلڈ کپ کا آغاز، اور پھر یہ ورلڈ کپ کھیلنے والے جو کھلاڑی ہیں وہ نماز پڑھنا چاہیں گے تو نماز بھی پڑھ سکیں گے، نماز کا انتظام، وضو کا انتظام، جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت تعلیمات ہیں وہ تعلیمات کے پوسٹر لگائے گئے، جگہ جگہ QR کوڈ دیے گئے ہیں کہ آدمی اس QR کوڈ کو اسکین کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیم کو پڑھ سکے۔ بہترین مؤذنین کا انتظام، سانگ، میوزک، اس کو چھوڑنے کا الٹرنیٹ ہمارے پاس کیا ہے، وہ ہے قرآن مجید، بشرطے کہ قرآن مجید خوبصورت آواز سے پڑھا جائے۔ قطر کے اندر جس انداز میں سورہ رحمان اور قرآن مجید کی دیگر آیتوں کی تلاوت کی گئی، آپ سنیے تو صحیح ذرا، ارے کیا اپنے کیا پرائے، ہر انسان قرآن مجید کو سن کر جھوم جائے اور اللہ کی حقانیت اور اللہ کے سچ ہونے پر ایمان لے آئے۔ میرے عزیز بھائیوں، اور ایک بہت اہم بات، اس فیفا ورلڈ کپ کا جو آغاز کیا گیا تو اس میں جو ننھا حافظ تھا جس نے قرآن مجید پڑھا، وہ ماشاءاللہ بہترین کھلاڑی بھی ہے، وہ بہترین سوئمر بھی ہے،
وہ بہترین پڑھنے والا ایک اسٹوڈنٹ بھی ہے، وہ بہترین حافظ قرآن بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ حافظ قرآن ہیں، اگر آپ اسلام پر عمل کریں گے تو آپ سوئمنگ نہیں کر سکتے، آپ فٹ بال نہیں کھیل سکتے، آپ کرکٹ نہیں کھیل سکتے۔ بھائی سب کھیل سکتے ہو آپ۔ اس فیفا ورلڈ کپ کے اندر جو چیزیں منعقد کی جا رہی ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو دیکھو تو آپ کو سمجھ آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ فیفا ورلڈ کپ یہ آپ صبح سے شام تک کی جتنی بھی آپ کی لائف ہے، جو بھی آپ کر رہے ہو، جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ اسلام کے مطابق ہو سکتی ہیں۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسلام یہ نہیں ہے کہ صرف جو 1400 سال پہلے ہی کے لیے اسلام آیا، نہیں، بلکہ اسلام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ اور جو آیت اس ننھے حافظ نے تلاوت کی، وہ پوری دنیا کے لیے سننے کے لائق ہے۔ اس نے پڑھا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے درمیان قبیلے بنائے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور یہ اس لیے بنائے قبیلے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اس لیے نہیں بنائے گئے قبیلے تاکہ تم آپس میں تعصب اختیار کر لو، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھو، دوسرے کو چھوٹا سمجھو۔ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ ہاں، اللہ کے نزدیک معزز اور قابل احترام اور اللہ کے نزدیک پیارا وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک بہت اہم آیت ہے جس کی تلاوت کے ساتھ اس فیفا ورلڈ کپ کا آغاز کیا گیا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیفا ورلڈ کپ ہے، آپ دیکھیے کہ کیا چیز ہے جو اسلام کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ ہم چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور ہم نہ چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم اور آپ جب تک اسلام پر عمل نہیں کریں گے، دنیا نہیں سمجھ سکتی کہ اسلام کیا ہے۔ خوبصورت اسلام کی جو تعلیمات ہیں، وہ اگر ہم دنیا والوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اول شرط یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنا خود شروع کر دیں۔ آپ دیکھیے آج ایک فیفا ورلڈ کپ بس تھوڑا سا پورا نہیں ہے، وہ بھی تھوڑا سا اسلام کے ساتھ ٹچ ہوا ہے، پوری دنیا اسلام کو پہچان رہی ہے۔ اور سارے مسلمان اگر اسلام کو فالو کرنے والے بن جائیں تو پوری دنیا اسلام کو پہچان لے گی، اور جو اسلام کو مٹانے والے اور اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا منہ کالا ہو جائے گا۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو آج سے ہی چینج کرنے کی کوشش کریں، صبح سے شام تک، اور اپنی پوری لائف کو اسلام کے مطابق گزارنے کا ارادہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔